بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ سنیں گے حضرت رابعہ بصری قلندر کے مکمل حالات زندگی۔ حضرت رابعہ بصری قلندر اسلامی تاریخ کے مطابق 95 یا پھر 99 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 714 یا 717 میں عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئیں۔ حضرت رابعہ بصری قلندر کا پورا نام رابعہ بصری قلندر الادبیہ القیسیہ ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل تھا۔ آپ کے والد اتنے غریب تھے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں روشنی کرنے کے لیے تیل تک نہ ہوتا، لیکن حضرت شیخ اسماعیل ہر وقت اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہوتے۔ اس طرح حضرت رابعہ بصری قلندر کی ولادت سے پہلے حضرت شیخ اسماعیل کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ اس طرح ان کے 3 بیٹیوں کے بعد حضرت رابعہ بصری قلندر کی ولادت ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئی تو آپ کے والد نے آپ کا نام رابعہ رکھا، جس کے معنی چوتھی کے ہیں۔ بس جب حضرت رابعہ بصری قلندر کی ولادت ہوئی تو آپ کے والدین کے گھر میں کوئی فالتو کپڑا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی ننھی سی بیٹی رابعہ کو پہنا سکتے۔ حضرت رابعہ بصری کی والدہ نے آپ کے باپ سے کہا، آپ پڑوسیوں کے پاس جا کر کوئی کپڑا لے آئیں تاکہ میں اس ننھی رابعہ کو پہنا سکوں۔ یوں حضرت رابعہ بصری قلندر کے والد خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری کے لیے رات کے وقت کپڑے لینے کے لیے پڑوسیوں کے گھر گئے۔ چونکہ رات کا وقت تھا، اس وجہ سے آپ کے پڑوسیوں نے گھر کا دروازہ نہ کھولا۔ اس طرح حضرت اسماعیل پریشانی کی حالت میں اپنے گھر واپس چلے آئے۔ حضرت شیخ اسماعیل بہت پریشانی کے عالم میں رو رو کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنے لگے کہ میں اب کیا کروں۔ یوں پریشانی کے عالم میں آپ سو گئے۔ حضرت شیخ اسماعیل کو خواب میں رحمت للعالمین تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ اسماعیل سے خواب میں کہا، اے اسماعیل تم غم زدہ نہ ہو، تمہاری یہ بیٹی زمانے کی صاحب روزگار ہوگی اور اس کے علم سے ایک عالم فیض یاب ہوگا، اور اس کی دعا سے اللہ میری امت کے کئی لوگوں کو بخش دے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا، اے اسماعیل تم بصرہ کے حاکم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، اے حاکم وقت، تم ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 300 مرتبہ اور شب جمعہ کو 400 مرتبہ درود بھیجتے ہو، لیکن تم اس شب جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھول گئے۔ اس وجہ سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اب تم مجھے بطور کفارہ 400 درہم دے دو۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیخ اسماعیل سے کہا، جب تمہیں بصرہ کا حاکم 400 درہم دے تو تم اس 400 درہم سے اپنی بیٹی کے کپڑے اور گھر کی ضروریات کا سامان خرید لینا۔ اس کے بعد جب حضرت شیخ اسماعیل خواب سے بیدار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کی وجہ سے بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح جب صبح ہوئی تو شیخ اسماعیل حاکم وقت کے دربار میں حاضر ہوئے اور حاکم بصرہ سے کہا، اے حاکم بصرہ، تم جانتے ہو نا کہ تم ہر شب جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 400 مرتبہ درود بھیجتے ہو، لیکن تم اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھول گئے۔ اس وجہ سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے 400 دینار کفارہ مجھے دے دو۔ یہ بات شیخ اسماعیل کی سن کر حاکم بصرہ کو یقین ہو گیا، کیونکہ حاکم کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی وجہ سے حاکم وقت کے فوراً شیخ کو 400 دینار بطور کفارہ
حضرت شیخ اسماعیل کو دے دیے اور ساتھ ہی 10,000 دینار بطور شکرانہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ جب حضرت رابعہ بصری قلندر کی عمر 5 سال ہوئی تو آپ کے والد شیخ اسماعیل اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس طرح کچھ عرصہ بعد آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اس کے بعد بصرہ میں آپ کے چاہنے والا کوئی نہ تھا جو ان 4 بہنوں کی حفاظت کرتا اور ان 4 بہنوں کی ضرورت کا خیال رکھتا۔ پھر جب حضرت رابعہ بصری قلندر کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ نے اپنی بہنوں کے ساتھ فاقوں سے مجبور ہو کر بصرہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ جب رابعہ بصری قلندر اور آپ کی بہنیں کئی دن کا سفر کرنے کے بعد جب شہر بصرہ پہنچیں تو ایک ظالم نے حضرت رابعہ بصری قلندر کو چھوٹا سمجھ کر اغوا کر لیا اور آپ کو بصرہ کے شہر میں ایک امیر شخص کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری قلندر اس شخص کے گھر کا کام کاج کرتی رہتی تھی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ جب حضرت رابعہ بصری قلندر کی عمر تقریباً 12 سال ہو گئی، آپ سارا دن اس شخص کے گھر کا کام کر لیتی تو آپ عبادت کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا کرتی، اے میرے اللہ، میں یتیم ہوں اور اس وقت مشکل میں ہوں اور غلامی کی زندگی گزار رہی ہوں اور مجھ پر دن رات ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، ان مصیبتوں کے باوجود میں صرف تیری ہی رضا چاہتی ہوں۔ اس طرح حضرت رابعہ بصری قلندر ساری رات اللہ کی عبادت اور دن کو کام کاج کرنے میں گزار دیتی۔ پھر ایک دن حضرت رابعہ بصری قلندر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول تھیں تو آپ کے مالک نے آپ کی آواز سنی تو سوچنے لگا کہ رابعہ رات کے وقت کس سے بات کر رہی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے جیسے ہی آپ کا مالک آپ کے کمرے کے پاس آیا تو رابعہ بصری قلندر کے کمرے سے یہ آواز آ رہی تھی، اے پروردگار، میرے بس میں ہوتا تو میں ہر لمحہ تیری عبادت کرتی رہتی، لیکن میرے پروردگار، تو میری مجبوریوں کو جانتا ہے۔ میں غلامی کی زندگی گزار رہی ہوں، میرا سارا دن اپنے مالک کے گھر کا کام کرتی رہتی ہوں اور رات کو پھر تیری عبادت میں حاضر ہوتی ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، بے شک تو بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی مالک نے رابعہ بصری قلندر کی زبانی یہ سنا تو اس کا پتھر دل موم ہو گیا اور دروازے کے ساتھ کھڑا ہو کر سوچنے لگا، میں کتنا ظالم ہوں کہ سارا دن اس چھوٹی سی معصوم بچی سے کام کرواتا رہتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ اس معصوم سی بچی پہ کیا گزرتی ہوگی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں صبح ہوتے ہی اسے آزاد کر دوں گا اور اس سے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگوں گا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو وہ شخص حضرت رابعہ بصری قلندر کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، اے رابعہ، مجھے معاف کر دے، میں اپنی ساری زیادتیوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میں لا علمی میں تمہارے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھ سکا اور سارا دن تجھ سے کام کرواتا رہا۔ میں اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری قلندر نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور پھر اس شخص کو معاف کر دیا۔ اس طرح حضرت رابعہ بصری قلندر نے آزاد ہو کر بصرہ سے کوفہ علم دین سیکھنے کے لیے رخ کیا۔ اس طرح حضرت رابعہ بصری قلندر کئی دن کا سفر کرنے کے بعد کوفہ پہنچیں۔ کوفہ پہنچنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا اور آپ نے قرآن مجید کو حفظ بھی کر دیا۔ جب قرآن مجید کا علم حاصل کر لیا تو آپ نے کوفہ میں ہی دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے دین کا علم بھی حاصل کر لیا
تو آپ نے کوفہ سے بصرہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ طویل سفر کرنے کے بعد حضرت رابعہ بصری قلندر بصرہ پہنچی تو بصرہ میں آپ کی ملاقات اپنے وقت کے ولی اللہ حضرت حسن بصری سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری قلندر نے حضرت حسن بصری سے روحانی علم حاصل کیا۔ حضرت رابعہ بصری قلندر کی اللہ سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتی۔ رابعہ بصری قلندر روزانہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ 1000 رکعت نماز اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی۔ اس طرح جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کے پاس کئی دنوں تک روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہ ہوتا، صرف پانی پی کر ہی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے۔ یوں کچھ عرصہ بصرہ میں رہنے کے بعد حضرت رابعہ بصری قلندر کے دل میں حج بیت اللہ کی خواہش پیدا ہوئی، تو اس طرح حضرت رابعہ بصری قلندر نے سرزمین مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب آپ سرزمین مکہ مکرمہ پہنچیں تو آپ نے حج اور حج کے فرائض ادا کیے۔ جب آپ نے حج ادا کر لی تو آپ کے دل میں روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، اور پھر حضرت رابعہ بصری قلندر نے سرزمین مکہ مکرمہ سے سرزمین مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچیں تو آپ نے سب سے پہلے روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور اپنے لیے دعا کی۔ اس طرح حضرت رابعہ بصری قلندر نے کچھ عرصہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گزارنے کے بعد بصرہ کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت رابعہ بصری قلندر بصرہ پہنچی تو بصرہ پہنچنے کے تقریباً 1 سال بعد دوبارہ حج بیت اللہ کا شوق پیدا ہوا۔ اس طرح حضرت رابعہ بصری قلندر اپنا دوسرا حج ادا کرنے کے لیے سرزمین بصرہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچی تو آپ نے حج ادا کیا۔ حج ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے سرزمین مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ جب آپ سرزمین مدینہ منورہ پہنچیں تو آپ نے روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا دوسری مرتبہ شرف حاصل کیا، اور یوں آپ نے کافی عرصہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گزارنے کے بعد دوبارہ بصرہ کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ جب آپ بصرہ پہنچی تو آپ باقی ساری زندگی لوگوں کو دین اسلام سکھانے کے لیے گزارنے لگی۔ اس طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 180 یا 185 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 796 یا 801 عیسوی میں تقریباً 86 سال کی عمر میں عراق کے شہر بصرہ میں اس وقت دفن ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ خدا حافظ۔